من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، مولانا وقت گزر جائے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ اچھے والے مقرر آدمی، آپ سمجھتے ہیں نزاکت ہوگا. میں اس وقت سٹیج پر اللہ کے فضل و کرم سے کہکشاں کی صورت ہے. علماء کرام تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب اور محترم جناب قاری فرید چشتی صاحب، مولانا عقیل احمد حسنی صاحب، حضرت مولانا شفیع صاحب اور محترم قاری شرف الدین صاحب اور قاری عصمت اللہ صاحب، قاری اقبال صاحب، حضرت علامہ مولانا بشارت صاحب اور حضرت علامہ مولانا احمد علی عزیزی صاحب، اور ماشاءاللہ آج کی محفل کے میزبان محترم جناب قاری سلیم الرحمن صاحب. میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار کہ آپ نے مجھے عزت دی. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ کی تشریف آوری سے یقیناً یہ جو سامعین ہیں، یہ جو مجمع ہے، یہ جو عشاق رسول ہیں، یہ جو اس محفل کو سجانے اور سنوارنے والے ہیں، اپنی نیند کو، آرام کو، مصروفیات کو ترک کر کے یہ محفل کی رونق بڑھانے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ توفیق بخشی ہے. ہم سب کو رب کائنات اس محفل میں حاضری کا بہترین اجر و ثمر عطا فرمائے. میں آپ کی خدمت میں غالباً پہلی بار یہاں حاضر ہوا، اور ظاہر ہے کہ جہاں پہلی بار آدمی جاتا ہے وہاں پر اسے لوگوں کے مزاج سے، پسند ناپسند کے معیار سے واقفیت نہیں ہوتی. اس کی ای کو بالکل ختم کر دیجئے، آواز میں تھوڑی اور ہلکی کر دیجئے، یہ ذرا سکون سے سن لیں گے تو مجھے مزہ آئے گا. بہت شکریہ. دراصل جن حضرات نے نعتیں پڑھنی ہوتی ہے نا، تو وہ خوشگلوئی، خوش آوازی، ترنم ریزی، تغزل آفرینی، وہ اس میں محفل کا حسن دوبالا ہوتا ہے. مجھ جیسا بے سرا شخص ہو تو اس کی تو صرف اتنی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کی. میرے اندر ایک اور کمزوری یہ ہے، ہمارے جو بڑے اچھے خطیب ہوتے ہیں، واعظین ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ عوام سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، ان کو اس فکر کے سفر میں ساتھ لے کے چلتے ہیں. مجھے یہ فن نہیں آتا، تو مجھے تو اگر کھلی آنکھیں اور جاگتے ذہن ملیں تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں، ورنہ پھر معذرت چاہ لیتا ہوں. حضرات مکرم، یہ ماہ ربیع الاول ہے، وہ ماہ مقدس جس میں وہ ہستی اس کائنات رنگ و بو میں جلوہ فگن ہوئی جس کے لیے رب کائنات نے بساط ہستی بچھائی.
نگار خانہ قدرت سجایا، جس کی خاطر رب نے اپنے رب ہونے کو ظاہر فرمایا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیت۔ بعض دوست ایسے ہیں جو ویسے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب انسان نے خلا میں فتح و نصرت کے پھریرے لہرائے ہوں اور چاند پر قدم رکھ دیے ہوں اور اس نے سمندر کی تہ کے اندر حکمرانی کا سوچا ہو، ایسے ماحول میں بھی لوگ ابھی تک اس بحث میں ہیں ہمیں آقا کریم کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ بظاہر اس کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں عرض کروں گا کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دعوے دار ہیں۔ اگر ابو لہب جیسا کافر بھی آقا کریم کی ولادت کی خوشی منائے تو رب کائنات اسے بھی محروم نہیں رکھتا۔ اور یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ میں سلسلہ کلام کے تسلسل کے لیے دہراتا چلوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں ابو لہب کو، ظاہر ہے بڑے عذاب میں ہے، مصیبت میں ہے، اس سے پوچھتے ہیں ہاں اب بتا تیرا کیا حال ہے، ساری زندگی تو آقا کریم کی دشمنی میں بسر کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ویسے تو یہی عذاب مسلسل ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا تو میری ایک کنیز، میری ایک باندی میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر لائی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس کی نسل چلے گی، اس کا نام باقی رہے گا۔ اس خوشی کے عالم میں نے اس کنیز کو 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ ایسی اچھی خبر لائی ہے، میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹے کی ولادت کی خبر لائی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو ابو لہب بتاتا ہے کہ آج بھی جب سوموار آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور ان انگلیوں سے مجھے دودھ اور شہد ملتا ہے۔ اگر ابو لہب جیسے کافر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واحد کافر جس کا اس طرح ذکر کر کے مذمت کی گئی ہو، تبت یدا ابی لہب و تب، اگر وہ بھی آقا کریم کی ولادت کی خوشی منائے، اگر رب کائنات اسے بھی نواز دیتا ہے تو پھر ہمیں اور رب کی رحمت سے کتنی امید رکھنی چاہیے، یہ ہم خود سوچ لینا چاہیے۔ اچھا، میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے راستے کے کانٹے خود چنتا ہوا چلوں، دوسروں کو زحمت نہ دوں۔ یہاں اس مقام پر ایک بہت ہی ویلڈ آبجیکشن، ایک وزنی اعتراض ہو سکتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کا جواب بھی دیتا چلوں۔ دیکھیے، اگر قرآن اور حدیث میں تعارض ہو، قرآن کچھ کہے، حدیث اس کے خلاف کچھ اور کہے، تو ہم کس کا اعتبار کریں گے؟ قرآن کا۔ علماء سے معذرت کے ساتھ میں ظاہرہ کوئی ناسخ و منسوخ کی بحث تو چھیڑ نہیں رہا کہ ان نزاکتوں کی طرف رخ کریں، میں تو ایک سیدھی سادی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک معاملے میں قرآن کا موقف کچھ اور ہو، قرآن کا اعلان کچھ اور ہو اور حدیث اس کے خلاف ہو، تو ہمیں قرآن کا اعتبار کرنا ہے، وہ کلام الہی ہے، اور وہ حدیث اس کے خلاف ہوگی تو قابل قبول نہیں ہوگی، وہ رد کر دی جائے گی۔ اب قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اب کافر کا قرآن کا یہ اعلان ہے، یہ فرمان ہے، یہ قانون ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ ادھر حدیث کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوئی، تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہوئی، اور قرآن کے خلاف جو حدیث ہو وہ تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ وہ حدیث جو قبول کیے جانے کے لائق نہ ہو، جو رد کر دینے کے قابل ہو، اس حدیث کو سنا کر آپ لوگوں کے عقیدے کی بنیاد رکھیں، یہ تو ان کے ساتھ مذاق ہے۔ میں عرض کروں گا کہ سیدھی سی بات ہے، قرآن کو جو نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، تو قرآن کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ آمنا و صدقنا، قرآن کا فرمان سر آنکھوں پر ہمیں ماننا ہی ہے۔ بے شک کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، جب قرآن نے کہہ دیا تو نہیں ہوگی۔ لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں ان سے صرف میرا ایک سوال ہے، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، کون سے عذاب میں؟ عذاب قبر میں کمی نہیں ہوگی یا عذاب آخرت میں؟ اچھا، اس کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، قیاس و گمان کی حاجت نہیں ہے، اور کتابیں کھنگالنے کی بھی کوئی تک نہیں ہے۔
خود قرآن سے پوچھ لیجئے، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اسی مقام پہ پوچھ لیجئے۔ ذرا آیت کو شروع سے پڑھیے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور میرا خیال ہے یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہمیشہ تو کوئی بھی عذاب قبر میں تو کبھی بھی نہیں رہے گا۔ بھئی جب قبر میں ہی ہمیشہ نہیں رہیں گے تو عذاب قبر میں ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ جب محشر برپا ہوگا ہمیں قبروں سے اٹھا لیا جائے گا اور پھر نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں۔ یہ خوف کا مقام ہے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری ہوگی، اللہ کی رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ اچھا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو سیدھا ہاتھ استعمال کرنا سنت طریقہ ہے، جانتے ہیں نا آپ۔ اگر ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے عادی ہوں تو کیا پتا شاید ایسا ہو جائے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، ایک امکانی بات کر رہا ہوں، میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں، یہ ذرا مجھے بولنے دیجئے، یہاں محفل میں یہ خلل مت ڈالیے پلیز۔ یہ میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے ذرا محفل سے ایک طرف ہو کے کر لیجئے تاکہ اس تسلسل میں، اس تاثر میں فرق نہ پڑے۔ بہت شکریہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں امکانی بات کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا۔ کیا پتا شاید ایسا ہو جائے کہ قیامت، اگر ہم آقا کریم کی سنتوں پر عمل کرنے کے عادی ہوں، قیامت کے دن فرشتے آئیں نامہ اعمال دینے، ہماری عادت ہو ہم سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور فرشتے سیدھے ہاتھ میں ہی نامہ اعمال تھما دیں، اور آقا کریم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی بخشش کی صورت بن جائے۔ کیا پتہ ایسا ہو جائے۔ نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، ایکسپلینیشن کال کی جائے گی، پوچھا جائے گا، ہاں بھئی تو بتا تو نے رب کے فرمان سے حکم دولی کیوں کی، نافرمانی کیوں کی، تو نے یہ گناہ کیوں کیا، جرم کا ارتکاب کیوں کیا؟ پھر کیا ہوگا؟ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں بھی چالاک بننے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، چٹا انکار، ہم نے کیا ہی نہیں، مولا یہ گناہ ہم نے نہیں کیا، یہ جرم یہ ہمارے کھاتے میں خواہ ڈال دیا۔ وہ غالب کا شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا۔ جب کہا جائے گا بھئی تمہارا تو ریکارڈ موجود ہے، نامہ اعمال موجود ہے، تو وہ کہہ دیں گے مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا۔ جب فرشتے نامہ اعمال میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے تو ہمارا کوئی بندہ تھا کراس چیک کرنے کے لیے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے؟ مولا یہ کام ہم نے نہیں کیے، یہ فرشتوں نے گڑبڑ کر دی ہے، ان کی ایکسپلینیشن کال ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ ظلم، یہ جرم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا۔ ٹانگیں گواہی دیں گی، مولا ہمارے ساتھ تو چل کے گیا تھا۔ آنکھیں بھی گواہی دیں گی، مولا ہم سے بھی مدد لیتا تھا، اور فحاشی اور یعنی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہمارے ذریعے سے کرتا تھا۔ یار سوچئے کیسا کڑا وقت ہوگا، کیسی سخت آزمائش ہوگی، اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں صاحبان اقتدار کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی دینے پر تیار ہوتا نہیں، اور اگر ہو جائے تو اسے خوف یا لالچ سے چپ کرا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اور داؤ نہ چلے تو پھر ہمیشہ کے لیے زبان بندی ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ لیکن اگر کبھی موقع ملے تو ان لوگوں کو کہنا کہ یہاں دنیا میں تو یہ ہتھ کنڈے اختیار کر لیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ اس مقام پر ذرا ایک ذوق کی بات بھی کرتا رہوں،
وہ اس لیے کہ نصیحتوں کی باتیں تو بہت کٹھن ہوتی ہیں نا، ہضم نہیں ہوتی. تھوڑی دیر کے لیے مفتی حضرات سے معذرت کر لیجئے، علماء کرام سے کنارہ کر لیجئے، اور ذرا اپنے دل کو مفتی بنا لیجئے اور اس سے پوچھئے کہ اگر قیامت کے دن انگوٹھوں نے گواہی دی کہ مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا یہ چوم کے ہمیں آنکھوں سے لگا لیتا تھا، تو اس گواہی کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ وہ دل کا مفتی جو جواب دے اس پہ عمل کر لیا کیجیے. حضرات مکرم، تقریر تو آپ بھول جائیں گے، تحریر باقی رہتی ہے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی ماہنامہ سعید کا تازہ میلاد نمبر موجود ہے، کوئی دوست لینا چاہے تو حاضر. حضرات مکرم معاف کیجیے، بات بہت دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عذاب قبر میں تو کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، عذاب قبر سے تو اٹھا لیے جائیں گے. اب قرآن کہتا ہے کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، تھوڑا آگے چلیے. ایک اور دلیل، بہت روشن دلیل موجود ہے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی. عذاب قبر کے بعد تو مہلت ملے گی. ابھی میں نے عرض کیا نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا ہاں بھئی بتا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. تو عذاب قبر کے بعد تو مہلت ملے گی، عذاب آخرت کے بعد نہیں ملے گی. قرآن کہتا ہے کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، اور وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے. قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کے عذاب قبر میں کمی ہوئی. تو یہاں تعارض کہاں ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ ٹکراؤ کہاں ہے؟ تصادم کہاں ہے؟ البتہ ایک سوال رہ گیا، جہاں علماء کرام غالباً جانتے ہوں گے کیونکہ ہم ابھی جنوبی پنجاب کے علاقے میں بیٹھے ہیں. رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں سراج العلوم جانتے ہیں، حافظ سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ. حافظ سراج احمد صاحب کے بھتیجے تھے حافظ محمود احمد سعیدی، وہ ہمارے پیر بھائی تھے. سعیدی ہمارے پیر بھائی کہلاتے ہیں. دراصل وہ مجھ سے سوال و جواب کر رہے تھے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. جب ہم اس مقام پہ پہنچے تو آخر میں انہوں نے ایک سوال اور کر دیا. کہنے لگے صاحب یہ بتائیے کہ ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا، ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ کسی طرح اگر ثابت ہو جائے ابو لہب کے عذاب آخرت میں بھی کمی ہوئی تھی یا ہونی ہے تو وہ ذرا اور اچھا ہو جائے گا، میلاد کی عظمت کے ڈھنڈورے پٹ جائیں گے. اس انداز سے انہوں نے بات کی. میں نے کہا کہ جی ابو لہب کے عذاب آخرت میں تو کمی نہیں ہوگی. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا پہلی بات تو قرآن کا قانون ہے، جب قرآن نے کہہ دیا کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی بات تو ختم ہو گئی. اب اگر مگر کی گنجائش تو نہیں رہی. لیکن ایک جواب اور ہے، اس سے ذہن کی تسکین بھی ہوتی ہے، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب تک جو اس آیت پر کلام ہوا ہے وہ محض ہم نے کوئی تکے نہیں لڑائے ہیں، وہ ذہنی آزمائش نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقت سے تعلق ہے. یاد رکھیے ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوتی ہے پیر کے دن، اور قیامت کے بعد پیر کا دن نہیں آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. تب قیامت برپا ہو جائے گی، گردش لیل و نہار تو رک جائے گی، رات دن کا تغیر و تبدل تو ختم ہو جائے گا. یہ جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل کا چکر تو ہوگا نہیں. تو جب قیامت کے بعد پیر کا دن نہیں آئے گا تو ابو لہب کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی. تو قرآن کی صداقت تو اور نکھر کر سامنے آ گئی کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی. حضرات مکرم، میں ابھی آ رہا تھا تو صاحب ایک دوست نے مجھے ایک چٹ پکڑائی، اس میں انہوں نے کچھ نکتے لکھے ہوئے تھے. شاید میری کچھ تقاریر انہوں نے کبھی یوٹیوب پہ یا کسی فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ، آج کل تو ماشاءاللہ بہت سے ریسورسز ہیں تو ان سے سنی ہوگی. تو انہوں نے اس کے پس منظر میں مجھ سے تقاضا کیا کہ ان پوائنٹس کو ذرا میں ٹچ کروں. میں نے پھر اسی پس منظر میں آیہ کریمہ تلاوت کی آپ کے سامنے. تو حضرات مکرم رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
بچپن سے علماء کے خطابات سنے، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر بھی سنی، اور یہ بات ہمیں ذہن نشین کرائی گئی کہ ویسے تو سارا قرآن رب کائنات اپنے محبوب کو اسی لیے عطا فرماتا ہے کہ آقا کریم ہمیں پہنچائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت ہمارے سامنے کریں گے اور ہم تک قرآن منتقل ہوگا۔ تو ویسے تو سارا قرآن آقا کریم ہمیں سنائیں گے، ہمیں تلاوت کر کے فرمائیں گے، ہمیں عطا کریں گے، لیکن جب کوئی انوکھی بات ہو، نرالی بات ہو، کوئی اہم بات ہو، تو رب کائنات فرماتا ہے قل، اے محبوب خاص طور پر یہ بات کہہ دیجئے۔ اچھا، میں معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، عام طور پر دیکھا یہ ہے کہ ہمارے علماء قل کے لفظ سے سرسری گزر جاتے ہیں، جبکہ ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر لفظ، ہر حرف ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو پھر لفظ قل میں جو ہدایت کا پہلو ہے، ذرا اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے نا۔ میں عرض کروں گا کہ جہاں بھی لفظ قل آتا ہے قرآن میں، رب کائنات اپنے محبوب کو فرماتا ہے، تو وہاں پر ہدایت کا ایک نیا انداز ضرور پوشیدہ ہوتا ہے، ذرا اسے کھوجنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا اس کی ایک آدھ مثال دیتا چلوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا کے قابل نہیں۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ صرف معبود ہے تو اللہ ہی ہے، تو کیا مطلب؟ کیا یہ مطلب ہے کہ یہاں پاکستان میں تو کوئی اور معبود نہیں ہے، لیکن امریکہ نے تو ساری دنیا کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، تو شاید وہاں پہ کوئی اور پاورفل، کوئی سٹرونگ، کوئی زیادہ طاقتور، پرہیبت کوئی خدا ہو؟ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی، وہاں بھی کوئی اور خدا نہیں۔ چلیے اس دنیا میں، اس کرۂ ارض پر، اس گلوبل ولیج میں، یہ جو زمین ہے جس پہ ہم رہتے بستے ہیں، اس میں کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں، سیاروں پر، کہکشاؤں میں، آسمانوں پر شاید کوئی اور خدا ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ساری کائنات میں بس وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ جناب آپ کے اس دعوے کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، آپ نے دیکھی ہے ساری کائنات، آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں۔ میں اگر کوئی دیہات کا رہنے والا ہو، میرا خیال ہے یہ بھی دیہات ہی گنا جاتا ہوگا، کوئی شہر تو نہیں ہے، یہاں کا اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اس یونین کونسل کی جیورسڈکشن سے باہر نہ نکلا ہو، لیکن اتفاق سے اسے لاہور جانے کا موقع ملے تو سیر سپاٹا کرتے ہوئے مینار پاکستان پہ نظر پڑے، حیران رہ جائے، اتنا اونچا مینار، حواس باختہ ہو جائے، واپس آ کے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے پوچھ رہا ہو تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اللہ اکبر، اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنسیں گے، وہ مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے اس بیچارے کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس نے دنیا دیکھی کب ہے؟ یہ تو کنویں کا میڈک ہے نا، اس کا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے۔ اگر اس نے دنیا دیکھی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا، کبھی امریکہ جا کر اس نے شکاگو ٹاور دیکھا ہوتا، یا کبھی جرمنی میں جا کر فرینکفرٹ ٹاور دیکھا ہوتا، یا کبھی اس نے پیرس میں، فرانس میں ایفل ٹاور دیکھا ہوتا، یا کبھی جاپان کا ٹوکیو ٹاور دیکھا ہوتا، تو اس کو پتہ چلتا دنیا میں ایسے اونچے اونچے ٹاورز، ایسے اونچے اونچے مینار ہیں جن کے سامنے مینار پاکستان تو بچہ سا لگتا ہے۔ تو یہ بیچارہ چونکہ اس کا تجربہ محدود، مشاہدہ محدود، کنویں کا مینڈک ہے، اس کی باتوں کو دل پہ نہ لیں، خامخواہ اس سے بحث مباحثہ نہ کریں۔ مینار پاکستان کو دیکھ کے حواس باختہ ہو گیا ہے، اس کی عقل جواب دے گئی ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی دیہات کا، ریموٹ ایریا کا رہنے والا اتفاق سے لاہور پہنچے اور مینار پاکستان کو دیکھ کر اسے دنیا کا سب سے اونچا مینار قرار دے، اسے تو ہم کہیں یہ کنویں کا مینڈک ہے، اور خود جہاں بیٹھ کے کہیں کہ جناب اس ساری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ بھی تو کنویں کے مینڈک ہیں؟ کیا آپ نے ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا چاند سورج پہ قدم رکھا ہے؟ کیا کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہے؟ کیا آسمانوں پہ جھانک کے دیکھا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں۔ تو آپ کے اس کہنے کی، اس دعوے کی، اس کلمے کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، وزن کیا ہے، اعتبار کیا ہے؟ اسی لیے پھر رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری،
سبحان اللہ اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. جب تیرے کہنے پر یہ میری وحدانیت کا اعلان کریں گے، توحید کا اقرار کریں گے، کلمہ پڑھیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ بس میں ہی وحدہ لا شریک ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر اگر کسی نے ان کو ریفیوٹ کرنے کی، ان کی تکذیب کی، تردید کی جسارت کی، تو یہ اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ مجھے پتا ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے، کیونکہ میں نے تو ساری کائنات نہیں دیکھی. لیکن یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، میں جس ہستی کے کہنے پر گواہی دے رہا ہوں نا، ارے میں نے یہ ساری کائنات کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن اس ہستی نے تمام کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا ہے. یارو جب ہم کہتے ہیں کہ تمام کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تفرقہ بازی ہو رہی ہے، امت مسلمہ میں اختلاف و انتشار کا بیج بویا جا رہا ہے، اختلافی موضوعات کو چھیڑا جا رہا ہے، یہ فساد کیا جا رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ نہ مانوں کہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، میرے کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا، میرے ایمان کی حیثیت متعین نہیں ہوتی. اگر میں چاہتا ہوں میرے ایمان کا کوئی وزن ہو تو مجھے ماننا ہے کہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، کیونکہ میں ان کے کہنے پر گواہی دے رہا ہوں. کل، یہ ہر جگہ کل کا ایک نیا مفہوم ہوتا ہے. اچھا، یہ اب جو آگے بات کرنے لگا ہوں، شاید میرا لب و لہجہ، میرا انداز ذرا اجنبی لگے کانوں کو، تو ذرا آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ماسٹرز اردو میں کیا ہے. اس لیے اگر وہ میں کسی اور انداز سے، جو علماء کا جو ایک سٹائل ہے، میں اس شائستگی اور اس انداز سے ذرا تھوڑا سا ہٹا ہوا اور کھسکا ہوا محسوس ہوں، تو اس کی میری مجبوری سمجھ کے معاف کر دیجئے گا. دیکھیے، رب کائنات نے فرمایا اے محبوب کہہ دیجئے. کن سے؟ کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، منکروں سے نہیں، ان سے کہہ دیجئے جن کا دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اے محبوب یہ تیری اتباع کریں، اور اگر تیری اتباع کریں گے تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا. میں سوچنے لگا کہ مولا کچھ محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں کچھ ان کی تمنائیں بھی ہوتی ہیں، آرزویں بھی ہوتی ہیں، حسرتیں بھی ہوتی ہیں. محبت کرنے والوں کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ محبوب ان سے ہم کلام تو ہو، ان سے بات تو کرے، اپنے ہونٹوں کو ہماری خاطر جنبش تو دے، اس کی آواز ہمارے کانوں میں رس گھولے تو صحیح. مولا محبت کرنے والوں کی یہ بہت خواہش ہوتی ہے، تو جن کا دعویٰ ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، کیا ان کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ جو کچھ کہنا ہے خود کہہ دے؟ قل، اے محبوب تو کہہ دے. یہ زبان غیر سے شرح آرزو ہو رہی ہے، اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے. مولا تجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، ان کی محبت کا اتنا بھرم تو رکھ لیا ہوتا کہ جو کہنا تھا خود کہہ دیتا، لیکن نہیں، تو نے اپنے محبوب سے کہلوایا ہے. سبب کیا ہے؟ حضرات مکرم، اس میں ذرا غور کیجئے. بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ فلسفہ حسن و عشق پہ غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم ویسے عام طور پر عشق کو اہمیت دیتے ہیں نا، کہ عشق کی کیا بات ہے جی، عشق کی گرمی، عشق کی تپش، عشق کی تڑپ، ہم اسی کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن اصل اہمیت حسن کی ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ عشق اور محبت تو بغیر حسن کے ہو ہی نہیں سکتے. عشق و محبت حسن کے محتاج ہے، بغیر حسن کے محبت نہیں ہو سکتی. لیکن حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں. حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں. دیکھیے، جنگل میں پھول کھلا، اب اس پھول کو کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی سراہے نہ سراہے، اس کے حسن کے کوئی قصیدے پڑھے نہ پڑھے، کوئی ہاتھ اس کو زیب گلو کرنے کے لیے بڑھے نہ بڑھے، کوئی بلبل اس کے لیے نغمہ سنج ہو نہ ہو، لیکن پھول اپنی ذات میں حسین ہے نا، تو وہ اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں ہے. حسین تو ہے وہ، لیکن عشق اور محبت اپنے وجود کے لیے حسن کے محتاج ہیں. جب تک حسن نہیں ہوگا محبت نہیں ہوگی. اچھا، ماشاءاللہ بہت عقل مند لوگ ہیں اور علماء کرام ہیں. علم اور عقل کا وہی کام ہے جو مکھی کا ہوتا ہے. سارا جسم صاف ستھرا ہو، صحیح سلامت ہو، کسی ایک جگہ چھوٹا سا زخم ہو تو مکھی سارے صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کر وہ زخم پر آ کر بیٹھتی ہے. ایسا ہی ہے. تو عقل بھی یہی کام کرتی ہے. ساری بات، سارا بیان بالکل صحیح ہو، عقل میں آتا ہو، سمجھ میں آتا ہو، لیکن ایک جگہ ذرا گنجائش ہو اعتراض کی
تو عقل وہی متوجہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی دوست میرے چٹکی لینے کی کوشش کرے اور کہیں کہ کاظمی صاحب آپ نے جو کہا ہے کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، یہ بات تو درست نہیں۔ بھئی ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے۔ تو کیا ہر بچہ حسین و جمیل ہوتا ہے؟ بے ڈھنگے اور بے ہنگم بچے بھی تو ہوتے ہیں، بد شکل اور بدصورت بھی تو ہوتے ہیں، کالے کلوٹے بھی تو ہوتے ہیں، لیکن ماں کو تو ان سے بھی محبت ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی۔ تو اب بتائیے آپ کا فلسفہ کہاں گیا؟ وہ قاعدہ قانون جو آپ نے بنایا تھا وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ میں اصرار کروں گا کہ یاد رکھیے بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، لیکن آپ سے یہ کس نے کہا کہ حسن صرف جسم اور چہرے میں ہوتا ہے؟ کیا حسن صرف لب و رخسار میں ہوتا ہے؟ کیا صرف نقش و نگار میں ہوتا ہے؟ کیا صرف خد و خال میں ہوتا ہے؟ کیا صرف چہرے مہرے میں ہوتا ہے؟ کیا صرف جسم کی ساخت اور تراش خراش میں ہوتا ہے؟ نہیں یارو، حسن جذبے کا بھی ہوتا ہے، حسن رشتے کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں مامتا کا جذبہ ہے، حسین جذبہ ہے نا، ماں اور بچے کا رشتہ ہے، حسین رشتہ ہے نا۔ حسن کسی نہ کسی شیپ میں ہوگا تبھی محبت ہوگی، بغیر حسن کے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ مجھ سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھ، کیا انہوں نے میرے حسن و جمال کو دیکھا ہے؟ کیا میرے حسن سے آنکھوں کو سیراب کیا ہے؟ اگر مجھے نہیں دیکھا، میرے جمال کا مشاہدہ نہیں کیا، تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ بغیر حسن کے محبت تو ہوتی نہیں۔ اب وہ حدیث پڑھیے، من رانی فقد رأى الحق انا میرات و جمال الحق۔ ارے جس کے چہرے کے آئینے میں اس کے حسن کے جلوے چھلکتے اور جھلکتے ہوں، پھر اس سے آنکھیں چرا کے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے، وہ کیسے قبول فرمائے گا؟ اچھا، یہاں پھر آپ ایک اور اعتراض کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے یہ بات تو مان لی کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، آپ نے دلیل دی، دلیل مان لینی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ آقا کریم کے بغیر ہم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، یہ محل نظر ہے۔ بھئی بات تو حسن کی ہے نا، تو حسن تو پھولوں میں بھی ہے، کلیوں میں بھی ہے، تتلیوں میں بھی ہے، جگنوں میں بھی ہے، آبشاروں میں بھی ہے، کوہساروں میں بھی ہے، ریگزاروں میں بھی ہے، تلاتم آشنا سمندروں میں بھی ہے، اور سبک رو ندیوں میں بھی ہے، وہ کہکشاؤں میں بھی ہے، وہ چاند تاروں میں بھی ہے، وہ چہروں میں بھی ہے، وہ آوازوں میں بھی ہے، وہ کھیتوں میں بھی ہے، کھلیانوں میں بھی ہے۔ حسن تو ان تمام چیزوں میں ہے، اور آپ اگر کہتے ہیں بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، مان لیا نہیں ہوتی، لیکن یہ تمام کائنات میں حسن کس کا ہے؟ اسی کا ہے نا۔ تو کیا اس حسن کو دیکھ کے ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے؟ بات تو وزنی بھی ہے، معقول بھی ہے، ماننی بھی چاہیے، خواہ کی ضد کرنے کا کوئی حاصل نہیں۔ میں مانتا ہوں، بالکل درست کہا آپ نے، یہ تمام کائنات کا اسی کا حسن ہے، لیکن یارو ایک بات پھر آپ کو بھی ماننی پڑے گی، یہ تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور میرے آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تو یارو جس ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں، ان سے نگاہیں چرا کے اور کنی کترا کے اور آنکھیں بچا کے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے، وہ کیسے قبول فرمائے گا؟ نہیں، قل، اے محبوب تو ان سے کہہ دے تاکہ مجھ سے محبت کے دعوے داروں کو پتہ ہو کہ جب تک تیرا واسطہ درمیان میں نہیں ہوگا ان کی محبت کا دعویٰ بھی قبول نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، جو مجھے پرچی دی گئی تھی جس میں مختلف پوائنٹس تھے، اس میں ایک تو میں پورا کر چکا، لیکن اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلق ایک آدھ نقطہ اور ہے، ذرا میں اب اس کی طرف بھی سفر شروع کروں، لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اور ہے، وہ ذرا اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ پھول میں حسن اسی کا ہے نا، اور آفتاب میں نور اسی کا ہے۔ تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ اگر پھول میں اللہ کا حسن جھلکے تو یہ شرک نہیں ہے، اور آفتاب میں اس کا نور چمکے تو یہ بھی شرک نہیں ہے؟ تو اگر اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوبوں میں نظر آ جائے تو پھر شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ ہر جگہ اسی کے جلوے ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ
لوگ کہتے ہیں کہ آخر آپ سرکار سے محبت کی اتنی بات کیوں کرتے ہیں؟ بھئی عمل کا درس ہونا چاہیے. یہ دنیا، یہ پریکٹیکل لائف، یہ عملی زندگی، یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم آقا کریم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آپ صرف درس محبت دیتے رہتے ہیں. میں عرض کروں گا کہ جہاں ہماری کوئی کمی بیشی ہے وہ بھی ماننی چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے، جب ان سے کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حلال حرام کا خیال کرو، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں صحیح نماز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اور زکوٰۃ میں بھی وہ ڈنڈی مار جاتے، مارتے تو خیر ڈنڈا ہے لیکن کہتے رہتے ہیں زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، اور جناب حلال حرام میں بھی ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں کیا فکر ہے؟ ہم تو عاشق رسول ہیں نا، ہم تو سرکار کے چاہنے والے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، درود و سلام پڑھنے والے، میلاد منانے والے. تو ہمیں کیا فکر ہے ان تمام چیزوں کی؟ میں عرض کروں گا پہلی بات تو یہ ہے، میں مانتا ہوں یہ میلاد منانا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے. یہ چراغاں کرنا، یہ دیگے بانٹنا، یہ لنگر چلانا، درود و سلام کے زمزمے بہانا، یہ یا رسول اللہ کی گونج مچانا، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، مانتا ہوں. لیکن یارو یہ محبت کی نشانیاں ہیں، محبت کی حقیقت نہیں ہے. نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. اس فرق کو میں ذرا اجاگر کرتا چلوں. فرض کیجئے میں نے آپ سے کہا کہ ذرا مہربانی کریں، میرا ڈرائیور کھڑا ہوگا گاڑی کے پاس، ذرا اس کو بلا دیں. آپ نے کہا صحیح، ذرا کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا یار اس کو شوق ہے بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کا، یہ مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، بڑا سا پگڑ اس کے سر پہ ہوگا، کالا کوٹ پہنا ہوگا، اس کو بلا رہے ہیں. آپ گئے، ڈھونڈتے رہے، نگاہیں دوڑاتے رہے، تلاش کرتے رہے، واپس آ کے بتایا کہ جی ڈرائیور تو کہیں نہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ اس علاقے میں تو اس کا سسرال بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں نے کہا ذرا ٹھہریے میں خود دیکھتا ہوں. میں گیا تو ڈرائیور تو گاڑی کے پاس کھڑا تھا، میں بلا لایا. چکر یہ چل گیا تھا کہ یہاں پر آ کر کہیں اس نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھائی تھی، اس کو کوئی بہت شدید قسم کی الرجی ہو گئی تھی، تو اس کو مجبوراً مونچھوں کی قربانی دینی پڑ گئی تھی، صاف کرانی پڑ گئی تھی. اس کو گرمی لگ رہی تھی، کوٹ اور پگڑ اتار کے اس نے گاڑی میں رکھ دیا تھا. آپ مونچھیں، کوٹ اور پگڑ ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملا نہیں. میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا. آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا. آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا. نشانی اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے. یہ میلاد منانا، یہ درود و سلام پڑھنا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، چراغیں کرنا، یہ جھنڈے پوسٹر جھنڈیاں لہرانا، یہ تمام چیزیں سرکار کی محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دراصل وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کی رضا کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار کرتا ہے. یہ ہے محبت کی حقیقت. جہاں آدمی اپنے مفاد سے دستبردار ہو جاتا ہے، محبوب راضی ہو. محبوب کو راضی کرنے کے لیے تاریخ انسانی شاہد ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انسان وہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے محبت کی خاطر تاج و تخت کو چھوڑ دیا ہے، زمین جائیداد سے منہ موڑ لیا ہے، عزیزوں اور رشتہ داروں سے کنارہ کر لیا ہے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کر لی ہے. لیلا مجنو کی داستانیں تو پڑھتے ہیں نا آپ. صحرا کی خاک چھان رہا ہے سب دنیا کو چھوڑ کے، یہ محبت ہی کی کرشمہ سازی ہے نا. تو محبت وہ چیز ہے کہ اگر اس کی حقیقت اور جوہر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ محبوب کو پانے کے لیے، محبوب کی رضا جوئی کے لیے وہ ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو سرکار راضی ہوں گے، اور چھوڑیں گے تو ناراض ہوں گے. معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ رکھیں گے تو راضی ہوں گے، چھوڑ دیں گے تو ناراض ہوں گے. زکوٰۃ دیں گے تو راضی ہوں گے، نہیں دیں گے تو ناراض ہوں گے. لیکن نماز کے لیے بھی سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، گرم بستر سے نکلنا ہے. یار وہ، اور آج کل ماشاءاللہ وہ دانشور ہوتے ہیں، وہ سکولرز ہوتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی اللہ کو تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت ہے؟ وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے.
تم سجدہ کرو نہ کرو اس کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کی شان میں ادنا ترین اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری کائنات منکر ہو جائے اس کی شان میں ادنا ترین کمی نہیں ہوتی، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ کرو وہ کرو، نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی، وہ کرے گی، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ ستار، وہ غفار، وہ تواب۔ آج کل یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، لیکن نہیں، بے شک اس کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو ہے نا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آخرت سنور جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رب کی رحمتوں سے حصہ ملے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اس کے قہر و غضب سے محفوظ رہیں، تو ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ تو حضرات مکرم، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے اور ان کی ناراضگی سے بچنے کی جستجو بھی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوے تو ہیں، باتیں تو ہیں، نعرے تو ہیں، حقیقت تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ دعوے ہوں، نعرے ہوں، لیکن حقیقت نہ ہو، نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو، تو اس کو فراڈ کہتے ہیں۔ بھئی آپ کہیں دیہات میں جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، راستے میں پولیس کا ناکہ ہے، آپ نے ظاہر ہے گاڑی روکی ہے، اب آپ کو خیال ہے کہ پولیس والے آئیں گے، آپ سے کاغذ طلب کریں گے، آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھیں گے، پتہ کریں گے بھئی آپ ٹھیک بندے ہیں نہیں ہیں۔ یہ اتنے میں پولیس والے آئے، انہوں نے آپ سے کو حکم دیا موٹر سائیکل سے اترو۔ اب ظاہر ہے آپ کو حکم تو ماننا ہی تھا، موٹر سائیکل سے اترے، انہوں نے وہیں آپ کو پکڑ لیا، مشکل کس دی، رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، جیب سے موبائل اور پیسے نکالیے، موٹر سائیکل لے کے چلے گئے۔ پتہ چلا وہ پولیس والے نہیں تھے، وہ ڈاکو تھے۔ نشانیاں تو تھیں، یونیفارم بھی تھی، یہاں پر وہ ستارے بھی جگمگا رہے تھے، وہ جناب ناکہ بھی لگایا ہوا تھا، اس پہ بورڈ بھی لگا ہوا تھا کہ جی فلاں علاقے کی یہ پولیس ہے، چیک پوسٹ ہے۔ نشانیاں تو تھیں، لیکن پولیس کی یونیفارم میں اندر ڈاکو تھے، حقیقت نہیں تھی۔ پھر دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نشانیاں ہو اور حقیقت نہ ہو تو دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے۔ یارو سرکار سے محبت کے نعرے تو ہوں، دعوے تو ہوں، درود و سلام تو ہو، یہ محافل نعت تو ہوں، اور یہ میلاد شریف کی مجلسیں تو ہوں، لیکن آقا کریم کو راضی کرنے کی کوشش نہ ہو، کاوش نہ ہو، جستجو نہ ہو، تو پھر نشانیاں تو ہیں، حقیقت تو نہیں ہے۔ تو کیا اللہ رسول کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ان سے فراڈ کر رہے ہو؟ اللہ رسول کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے، کوئی دوسرا اس میں کیسے اعتبار کرے گا؟ یہ تمام چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہیں۔ حضرات مکرم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہو تو سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں، صرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ محبت تو بغیر حسن کے ہوتی نہیں، تو ظاہر ہے کہ آقا کریم کے حسن کے جلوے تو وہ تو وہی ہے نا جو اللہ کا حسن وہاں چمک رہا ہے نا۔ تو ہم سرکار کے پردے میں دراصل اللہ سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ جو بھی شان، جو مقام، جو مرتبہ، جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آقا کریم اور اللہ تبارک و تعالی، ہم نے بے شک خالق اور مخلوق کا فرق ہے، عابد و معبود کا فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کہنا بعض اوقات کوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بس وہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ تصوف کی باتیں اگر کہیں کسی اور پیرائے میں کی جائیں تو شاید اس کا کچھ اور انداز سامنے آئے، لیکن عوام کے سامنے وہی بات کرنی چاہیے جو ان کے پیمانے کے مطابق ہو، جس سے ان کا ظرف جو ہے وہ چھلک نہ پڑے۔ تو اس لیے اللہ معبود ہے، میرے آقا کریم بہرحال اللہ کے عبد مقدس ہیں، اس کے بندے ہیں، اور وہ خالق ہے، میرے آقا کریم مخلوق ہیں۔ تو یہ فرق تو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو میلاد منا کر ہم اس فرق کو اجاگر کرتے ہیں۔ بھئی میلاد مناتے ہیں تو آقا کریم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں نا، تو آقا کریم کی ولادت کی خوشی، جو پیدا ہو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو دراصل اس سے یہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ ہم جس سے اپنی غلامی کا اقرار کر رہے ہیں اس کو خدا نہیں مانتے، اس کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا، فرماتے ہیں
کہ ہم آقا کریم کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کا حبیب مانتے ہیں، اللہ کا جز نہیں مانتے، اللہ کا جلوہ مانتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے شریک، ایک ہے حبیب۔ اگر آپ کا کوئی بزنس پارٹنر ہے تو ہوتا ہے نا، یہ 8 آنے کا پارٹنر ہے، 10 آنے کا ہے، 14 آنے کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کوئی نہ کوئی شیئر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے۔ جس کا کوئی حصہ ہوتا ہے، جو پارٹنر ہوتا ہے نا، اس کا کوئی حصہ ہوتا ہے، لیکن جو حبیب ہوتا ہے سب کچھ اسی کا ہوتا ہے۔ تو ہم آقا کریم کو رب کا شریک نہیں مانتے، رب کا حبیب مانتے ہیں۔ حضرات مکرم، آقا کریم کی محبت کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ دراصل محبت سے عمل آسان ہو جاتا ہے، محبت سے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ میں اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ماحول سے آیا ہوں، میں اسی پس منظر میں ایک بات کروں گا۔ ایسا ہوا، غالباً فرسٹ ایئر کی بات ہے، میرا ایک کلاس فیلو، اس نے جناب اپنی انگلی کاٹی بلیڈ سے، ذرا انگلی دبا دبا کے خون نکالا، اس میں قلم کی نب ڈبو ڈبو کو کچھ لکھنے لگا۔ تو بڑا عجیب سا منظر تھا میرے لیے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ قاضی صاحب وہ میں دراصل وہ لو لیٹر لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلو لو لیٹر ہی صحیح، محبت نامہ صحیح، لیکن کیا وہ عام روشنائی سے نہیں لکھا جا سکتا تھا؟ کہنے لگا قاضی صاحب آپ کو کیا پتا، جب خون جگر سے لکھا ہوا نامہ محبوب کی نظر سے گزرے گا تو پھر اس پر جو میرے جذبے کا اثر ہوگا اس کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس کی کوئی بات ہوگی، لیکن تم نے انگلی کاٹ لی، تمہیں تکلیف نہیں ہو، خون بہا۔ کہتا ہے کہ جناب وہ اس پر جو میری محبت کا اثر ہوگا اس کے مقابلے میں یہ انگلی کٹنے کی تکلیف کیا ہے؟ میں سوچنے لگا یہ حیوانی محبت ہے، یہ جوانی دیوانی کا نام ہے، یہ نفسانی محبت ہے، یہ ہوس کا نام ہے، یہ عارضی محبت، یہ حیوانی محبت، اس میں اگر انگلی کٹنے کی تکلیف نہیں ہوئی تو اگر ہمیں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت مل جائے تو سر کٹنے کی تکلیف کس کو ہوگی؟ جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔